اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے لیسن میں ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھے، پھر اس کے بعد جو ویڈیوز آپ کے پاس بھیجی اور اس کے بہت سارے لائکس اور کمنٹس بھی آ رہے ہیں، اس میں ہم نے سینٹینس کے پارٹس اور کلاسز کا پڑھا۔ آج ہم اسٹرکچر آف سینٹینس یا میتھڈ آف سینٹینس پڑھیں گے کہ ایک فقرہ بنانے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ ہم نے بنا کے پہلے سے رکھ لیا ہوا ہے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو اور ویڈیو بہت زیادہ بڑی نہ بنے، کیوں ٹیکسٹ لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے پھر اس میں ٹائم کنزمپشن ہوتی ہے۔ تو چلیں ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ دا اسٹرکچر آف دا سینٹینس، فقرہ بنانے کا طریقہ یا میتھڈ، کہ فقرہ جو ہے وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوگا، پہلے کون سی چیز آئے گی، بعد میں کون سی آئے گی، اس کے بعد کون سی آئے گی۔ بڑی مشہور و معروف تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں: سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ۔ سبجیکٹ کو ہم اردو میں بولتے ہیں فاعل، سبجیکٹ کو اردو میں ہم فاعل بولتے ہیں۔ فاعل کے اندر آپ دیکھیں فے، این اور لام موجود ہے، یعنی کہ فاعل ہو، فعل ہو، مفعول ہو، ان تین چیزوں کا جو سینٹرل ورڈ ہے وہ ہے فعل۔ فاعل کے اندر بھی فعل موجود ہے، مفعول کے اندر بھی فعل موجود ہے۔ تو فاعل کا مطلب ہے کہ فعل سر انجام دینے والا، یعنی کہ کام کرنے والا۔ اس کے بعد ورب ہے۔ ورب کہتے ہیں فعل کو، اردو گرامر میں ورب کو فعل بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ اس کے بعد آبجیکٹ۔ آبجیکٹ کے اندر بھی مفعول، یعنی کہ آبجیکٹ کہتے ہیں مفعول کو کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ جس چیز پر ظاہر ہو اس کو ہم بولتے ہیں آبجیکٹ، یعنی کہ مفعول۔ جس چیز پر کام ہوگا، مثال کے طور پر وہ خط لکھتا ہے، یعنی کہ خط لکھنے کا کام جس چیز پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کا کام کس پر ہو رہا ہے، خط۔ اب لیٹر جو ہے یہ مفعول ہے، وہ خط لکھ رہا ہے، وہ سبجیکٹ ہو گیا، لکھنا ورب ہو گیا، اور لیٹر یعنی کہ خط یہ مفعول ہوگا، یعنی کہ آبجیکٹ ہوگا۔ اب یاد رکھیں کہ جو ورب ہے یہ ہمیشہ درمیان میں آئے گا، سبجیکٹ کے فوراً بعد یا آبجیکٹ سے فوراً شروع میں پہلے۔ اس کی حیثیت انسان کے دل کی طرح ہے کہ اگر دل فیل ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اگر کسی فکرے میں سے، کسی اسرٹیو فکرے میں سے، یعنی کسی معنی دینے والے فکرے میں سے اگر ورب کو نکال دیا جائے تو فکرہ اپنا معنی کھو دیتا ہے۔ اب ہم اس کو مثال میں دیکھتے ہیں۔ ایس پلس وی پلس او، تین چیزوں کے ساتھ۔ ایس مینشن کس کو کر رہا ہے، کس کے لیے اسٹینڈ کر رہا ہے، سبجیکٹ کے لیے۔ وی کس کے لیے کر رہا ہے، ورب کے لیے۔ اور او کس کے لیے کر رہا ہے، آبجیکٹ کے لیے۔ یہاں تک کہ ایک فکرہ ہم لکھا ہے ہی از پلئنگ ہاکی، وہ ہاکی کھیل رہا ہے۔ ہی سبجیکٹ ہے، از جو ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے، اور یہ ورب کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو اصل میں جو ورب ہے ہمارے پاس ریئل ورب، پرنسپل ورب یا ریگولر ورب، وہ ہمارے لیے پلئنگ ہے۔ یہ ورب کی فورتھ فارم استعمال ہو رہی ہے۔ امریکن رولز آف گرامر کے مطابق یہاں پر ہم نے پریزنٹ پارٹیسپل بنایا۔ پریزنٹ پارٹیسپل کیسے بنتا ہے؟ ورب کی فرسٹ فارم یعنی کہ جو پریزنٹ ہے، ورب کی فرسٹ فارم جو ہے وہ پریزنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ آئی این جی لگائیں تو پریزنٹ پارٹیسپل بنتا ہے۔ اس ورب کی چوتھی فارم کا اور کوئی نام نہیں ہے، یہی ہے۔ اس کو ہاکی، ہاکی آبجیکٹ ہے۔ اب ہم نے ان تین چیزیں بنائی ہیں یہاں پہ۔ سبجیکٹ اور ورب ملیں تو فقرہ بن جاتا ہے، یعنی وہ کھیل رہا ہے، سبجیکٹ وہ یعنی کہ فاعل، اور کھیلنا ورب، آبجیکٹ پلس ورب، ہاکی کھیل رہا ہے۔ یہاں بھی فقرہ معنی دے گیا، اس پہلے فقرے میں بھی معنی آ گیا، لیکن تیسرا فقرہ جو ہے سبجیکٹ پلس آبجیکٹ، یعنی وہ ہاکی ہے،
اس فقرے میں اگر دیکھیں تو یہ وہ حاکی ہے، یعنی یہاں پر وہ کی جگہ کوئی احمد، امجد کچھ نام لگا لیں تو امجد حاکی ہے، امجد حاکی نہیں ہو سکتا، ایک جاندار چیز ہے، اس کو بے جان چیز سے ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔